بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دنیا کی اس عظیم ہستی کے بارے میں کہ جس کا ہاتھ تھام کر حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ حضور اقدس نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں ایک ایسی عظیم الشان ہستی کے بارے میں پروگرام کر رہا ہوں جس کی شان میں قرآن مجید میں 500 سے زائد آیات مبارکہ ہیں اور 1000 سے زائد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ آپ کی مشہور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہیں، جبکہ امیر المومنین، امام المتقین، مشکل کشا، شیر خدا، مولا کائنات، مرتضی، ید اللہ، حیدر قرار، ساقی کوثر، مولود کعبہ اور فاتح خیبر چند القابات ہیں۔ آپ کے والد گرامی پاسبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور والدہ ماجدہ پیکر عصمت و طہارت حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ آپ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ بچپن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ آپ کی شادی مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر شہزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی اور آپ کی گھریلو زندگی طمانینت اور راحت کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین وہ بڑی لڑائیاں ہیں جن میں حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی بے نظیر بہادری کے جوہر دکھلائے۔ تقریباً ان تمام لڑائیوں میں حضرت علی علیہ السلام کو علمداری کا عہدہ بھی حاصل رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک منفرد خصوصیت آپ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہے، اس لیے آپ کو مولود کعبہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی مخصوص خصوصیت ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ شرف نصیب ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ جس ہستی کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے اس کا علی مولا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں نبی کریم کا ارشاد سراسر وحی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا علی علیہ السلام کی شان بارے ارشاد فرما دیا تو پھر کوئی دو رائے باقی نہیں رہتی۔ امیر المومنین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ جنگ خیبر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ترین ہوگا۔ یوم خیبر تاریخ نے دیکھا کہ دست پیغمبر نے علم حضرت علی علیہ السلام کو عطا کیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام تمہارے درمیان بہترین حاکم ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فرزندان آدم کا سردار ہوں اور علی سرور عرب ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین، یہ چند اقوال پیغمبر ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین، جس علی کی شان مبارک میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک واضح پیغام دیا، اس علی علیہ السلام کو 40ویں ہجری 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کی ادائیگی کے دوران سجدہ کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی بدبخت نے زہر آلود تلوار کے وار کر کے زخمی کر دیا اور 3 روز بعد حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، جبکہ ابن ملجم اور اس کے سہولت کاروں پر تا قیامت لعنت برستی رہے گی۔ ناظرین، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان مبارک کے حوالے سے میری یہ کاوش پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ عباس بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔